عزیزان گرامی، مقالہ نگاری کے حوالے سے یہ میرا دوسرا لیکچر ہے۔ ابتدائی طور پر میں نے مقالہ نگاری کے چند بنیادی اصول آپ کے گوش گزار کیے تھے۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس لیکچر کو آپ نے بغور سنا ہوگا اور اس کے اہم نکات آپ نے نوٹ کیے ہوں گے۔ اس وقت میں آپ کے سامنے مقالہ نگاری کے اہم ترین مرحلے یعنی موضوع کے انتخاب کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مقالہ نگاری کے موضوعات کے حوالے سے مکرم ڈاکٹر عطا صاحب نے بھی گفتگو کی ہے، اور اس ضمن میں انہوں نے جمیل احمد رضوی اور گیان چند جین کے حوالے سے موضوعات کی اقسام آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بہت اہم ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ باتیں جو انہوں نے بیان کر دیں میں محض انہیں چھو کے آگے گزر جاؤں اور موضوع کے بعض دوسرے پہلوؤں کے حوالے سے آپ کے سامنے چند معروضات پیش کروں۔ ڈاکٹر صاحب نے جمیل احمد رضوی کے حوالے سے موضوعات کی دو بڑی اقسام بیان کیں۔ ایک تو سوانحی موضوعات اور دوسرے مختلف علمی اور ادبی ادارہ جات کے حوالے سے موضوعات اور ان کا جو کام ہے یا ان کی کارکردگی جو ہے اس کا تحقیقی جائزہ۔ یہ دونوں پہلو بہت اہم ہیں موضوعات کے حوالے سے۔ میں اس سلسلے میں سوانحی موضوعات کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ٹھیک ہے، آپ کسی شخصیت کو اپنے موضوع کے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ شخصیت ایسی بھی ہو سکتی ہے جو ہمہ جہت ہو اور اس کے مختلف ادبی اور علمی پہلو ہوں۔ مثلاً ایک شخصیت جو ہے وہ بیک وقت شاعر بھی ہو سکتی ہے، نثر نگار بھی ہو سکتی ہے، سماجی حوالے سے بھی اس کا ایک مقام ہو سکتا ہے، اور بعض دیگر حوالے بھی اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو سامنے لا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ ایک اسکالر وہ چاہے کسی شخصیت پر قلم اٹھا رہا ہو یا کسی عام جائزاتی موضوع جو ہے وہ منتخب کیا ہو اس نے، مثلاً اداروں پہ تحقیق کر رہا ہو، اس کے لیے ایک بات بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا بین العلومی مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے۔ انٹر ڈسپلنری جو فیکٹس ہیں یا انٹر ڈسپلنری جو اس کا پہلو ہے وہ بہت قوی ہونا چاہیے، یعنی مختلف علوم کے درمیان ربط تلاش کرنے کا عمل اور مختلف علوم کا تقابل، یہ اگر پہلو آپ کا مضبوط ہے تو یقین جانیں موضوع کوئی بھی ہو وہ یقیناً آپ کی دسترس میں ہوگا اور آپ اس کی وسعت اور اس کی پہنائیوں تک
رسائی حاصل کرنے کے قابل ہوں گے۔ میں عام طور پہ اپنے اسکالر سے یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کو سماجی علوم کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے۔ آپ نرے ادب ہی کے طالب علم نہیں ہیں، یا ادب کا مطالعہ ہی آپ کے دائرے میں شامل نہیں، بلکہ آپ کو بیک وقت تاریخ کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، عمرانیات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، نفسیات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، مذہبیات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، سیاسیات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، تہذیبیات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، فلسفیات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، فلکیات کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے۔ گویا علم کا کوئی گوشہ یا کوئی پہلو ایسا نہ ہو جو آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ اگر آپ کا تاریخ کا مطالعہ ہے تو آپ یقین جانیے آپ ادب کے بہت سارے معاملات کو صرف تاریخ کے مطالعے ہی سے سمجھ سکتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ آپ کے اندر تاریخی شعور پیدا کرتا ہے، ہسٹوریکل کانشسنس۔ یہ جو تاریخی شعور ہوتا ہے نا، یہ آپ کو اس بات کا علم دیتا ہے یا اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ آپ ادب کے کس دور کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں یا معلومات حاصل کر رہے ہیں، یا ادب کے کس دور میں سے گزر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ غالب کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آپ کے علم میں یقیناً یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ غالب کا مطالعہ کرتے ہوئے آپ 19ویں صدی میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اب 19ویں صدی جو ہے، جو 1801 سے لے کر 1900 تک کے عرصے کو محیط ہے، یہ 100 برس جو ہیں یہ آپ کی نگاہ میں ہوں گے تو آپ غالب کی پوری زندگی جو ہے اس کا مطالعہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ 1801 کا جب آغاز ہوا تو غالب کی عمر جو ہے وہ یہی کوئی 7-8 سال کی ہوگی۔ تو گویا غالب نے 18ویں صدی کے آخری برسوں میں آنکھ کھولی اور اپنی صغر سنی کا زمانہ جو ہے اس میں انہوں نے 19ویں صدی کا آغاز کیا۔ اب 19ویں صدی کے جو سیاسی حالات تھے، جو تہذیبی حالات تھے، وہ سارے ایک ایک کر کے آپ کی نگاہ میں آتے چلے جائیں گے۔ جب تاریخ کا اگر آپ کا مطالعہ ہے تو آپ یقیناً ان تمام ادوار سے اور ان تمام مراحل سے واقف ہو جائیں گے، اور پھر غالب کی شخصیت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ غالب کے خطوط بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس زمانے کی بات کرتے ہیں اور اس زمانے کے کیا سماجی حالات کیا تھے، تہذیبی حالات کیا تھے، کن مشکلات سے بیچارے گزرے، اور یہ ساری چیزیں مل کے ان کی شخصیت پہ کس طرح اثر انداز ہو رہی تھیں۔ یہاں پہ نفسیات آ جائے گی، کیونکہ نفسیات جو ہے وہ شخصیت کا مطالعہ کرتی ہے۔ تو گویا ایک شاعر یا ایک شخص کے حالات زندگی اور شخصیت کو جاننے کے لیے کس طرح سے سماجی علوم جو ہیں وہ آپ کے معاون ہوتے ہیں، آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس ضمن میں جب آپ اس کی شخصیت پہ آئیں گے، ذات پہ آئیں گے، تو پھر ان کا نفسیاتی جائزہ بھی لیں گے۔
ان کی تحلیل نفسی بھی کریں گے، ان کے مزاج کا پتہ چلے گا آپ کو، ان کی طبع کا پتہ چلے گا، ان کے معاملات ذات جو ہیں وہ آپ کی نگاہ میں آئیں گے، کہاں پہ ان کی انا بیدار ہو جاتی تھی، کہاں پہ ان کے اندر ایک انانیت کا لہجہ اور تحکم کا لہجہ جو ہے وہ ان کے اندر پیدا ہوتا تھا۔ تو گویا یہ سارا عمل جو ہے یہ مل جل کے، اب موضوع ایک ہے سوانح، آپ نے سوانح موضوع چن لیا، لیکن اس کے سوانح تک پہنچنے کے لیے، اس شخصیت کی اتھاہ میں اترنے کے لیے کن کن مراحل میں سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ اور پھر جدید علوم سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اب تو یہ علم بہت عام ہو گیا، فلکیات کا علم جس کو ہم علم نجوم کہتے ہیں، ہر شخصیت پہ علم نجوم کے اثرات جو ہیں سائنٹیفکلی وہ تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی تاریخ پیدائش لے کے اس کے سیارے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، کس برج میں ہے، کیا برج ہے اس کا، وہ لیو ہے یا کس ستارے کے زیر اثر وہ آتا ہے، اور اس ستارے کے حامل لوگوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے، اس ستارے کے یا اس برج کے زیر اثر لوگ جو ہیں وہ ان کے معمولات زندگی کیا ہوتے ہیں، ان کی ذہنی اپج کیا ہوتی ہے، سوچتے کیسے ہیں، اگر وہ تخلیق کار ہیں تو ان کے تخلیقی عمل میں کیا کیا چیزیں اور کیا کیا باتیں جو ہیں وہ شامل ہو جاتی ہیں۔ تو گویا ایک وسیع میدان آپ کے سامنے موجود ہوگا، اور آپ جب اس میں کام کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ نہ صرف لطف اندوز ہوں گے اس کی چیزوں، اس کے بارے میں نئے نئے انکشافات سے، وہ انکشافات جو آپ اپنے علوم کی روشنی میں کر رہے ہیں۔ حالات آپ کو نہیں بتا رہے، حالات بھی آپ کو بتائیں گے لیکن وہ کچھ اور بتائیں گے۔ یہ وہ علوم ہیں جو سائنسی انداز میں اور منطقی انداز میں آپ کو کسی نتیجے پر پہنچنے میں مدد دیں گے۔ اس کی شاعری، اگر شاعر ہے وہ، تو اس کی شاعری کا عقدہ کھلنا شروع ہو جائے گا، یہ شعر اس نے کس پس منظر میں کہا، اور نئے مفاہیم اس کے کلام کے اور اس کے فن کے وہ آپ پر آشکار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک حیرت سرا جو ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہوگی، ایک طلسم کاری جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو سوانح جو ہے لوگ عام آسان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ فلاں کسی شخصیت پہ کام کر لیں۔ بھائی شخصیت پہ کام کرنا آسان ہے، پہلے تو اس شخصیت کو سمجھے نا، اور اس کو سمجھنے کے جتنے بھی سائنٹیفک طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ اب جمیل رضوی صاحب نے تو کہہ دیا کہ جناب سوانح کا کام جو ہے یہ بہت اہم کام ہے، اور ڈاکٹر عطا صاحب نے اس کی توثیق کر دی، لیکن اس کام کو انجام کیسے دینا ہے؟ پہلی تو یہ ہے کہ شخصیت جو ہے اس کا انتخاب آپ کا جو ہے وہ بڑا یونیک ہونا چاہیے، منفرد ہونا چاہیے، ایسی شخصیت جس کے بارے میں نئے نئے اکتشافات کے امکانات موجود ہوں۔ مثال کے طور پہ میرے دھیان میں ایک شخصیت آتی ہے، مثلا منیر نیازی ہیں۔ منیر نیازی کے ہاں آپ کو ایسے اشعار بھی نظر آ جاتے ہیں کہ میری ساری زندگی کو بے ثمر اس نے کیا، عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ اب اس شعر کا پس منظر کیا ہے؟ بظاہر ایک عام قاری جو ہے وہ تو سمجھے گا کہ ایک محبوب سے گلہ شکوہ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہم نے منیر نیازی کی زندگی کے حالات کو سمجھنے کی کوشش کی؟ ان کے خانگی حالات، ان کی والدہ، ان کے والد محترم کا امپیکٹ ان کی شخصیت پہ،
پھر ان کی جو جوانی کی زندگی ہے اس میں ان کا ایک بانک پن. اے حمید نے پرانی یادیں تازہ کرتے ہوئے منیر نیازی کے بارے میں کمال کی باتیں لکھی کہ ان کو خوشبو بہت پسند تھی، اور خوشبو میں بھی ایوننگ ان پیرس ایک خوشبو تھی، آج کل نایاب ہے. میں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے مل جائے. فرانس میں بھی میں نے رسائی کی اور وہاں بھی دوستوں سے کہا، لیکن وہ ملی نہیں. نیلے رنگ کی چھوٹی سی شیشی ہوتی تھی جس میں وہ یہ خوشبو تھی. منیر نیازی کو بہت پسند تھی اور وہ سگار کا شوق کرتے تھے. سگار کے دھوئیں میں اس خوشبو کی آمیزش ایک طوفان برپا کر دیتی تھی، لوگوں کو پاگل کر دیتی تھی. اب اس خوشبو کے کیا اثرات منیر نیازی کی زندگی پر رہے اور ان سے ملنے جلنے والوں، ان کے بارے میں جو خواتین نے اپنی رائے دی ہے، وہ یعنی ایک عالم دیوانگی میں کلام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ ایک ایسی انسپریشن تھی اور ایسی کشش تھی اور ایسا ایک ان میں جادو تھا جو سر چڑھ کے بولتا تھا. اب اس طرح کی شخصیت جس شخص کی مرتب ہو رہی ہو، اس کی طبیعت کا حال بھی جاننے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آتی. اس میں ایک انانیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک تکبر کا، اسے ہم ان معنوں میں تکبر نہیں لیتے جو برباد کر دیتا ہے انسان کو، وہ کہ ایک اپنی بالادستی کا احساس، خود پرستی کا احساس. اور یہ چیز جو ہے یہ انسان میں نرگسیت پیدا کر دیتی ہے. اب نرگسی انسان جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کا لوگوں کے ساتھ میل جول کیسا ہوتا ہے. ہم نے منیر نیازی کو اکثر بے نیازی کے عالم میں دیکھا، تو یہ بے نیازی جو ہے یہ اسی نرگسیت کی دین ہے. یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. بے شمار ایسی شخصیات ہیں جن کے بارے میں آپ ٹو لگائیں گے نا تو ان کے زندگی کے سلسلے جو ہیں وہ پرت در پرت کھلتے چلے جائیں گے، اور ایک ایسی شخصیت آپ کے سامنے منکشف ہوگی کہ آپ خود اسے دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. یہ ہے تحقیق کا کام. ایک بنی بنائی شخصیت کو یا اس کا جو امیج ہے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا تحقیق نہیں ہے، یا ایک شخص کا ایک طے شدہ مقام جو ہے اسے دہرا دینا یہ تحقیق نہیں ہے. جب آپ تحقیق کا مفہوم بیان کرتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف پیش رفت. جو چیزیں آپ کو معلوم ہیں ان کی بنیاد پہ آپ ان چیزوں کی کھوج لگاتے ہیں جو آپ کے حیطۂ خیال میں نہیں ہیں یا آپ کے دھیان میں نہیں ہیں اور لوگوں کے دھیان میں بھی نہیں ہیں. وہ چیزیں کیسے سامنے آئیں گی؟ اس کی شخصیت کو، اس کی شخصیت کی گرہیں، ایک گرہ کھولی پھر دوسری پھر تیسری، گرہ در گرہ بندھی ہوئی شخصیت کو انفولڈ کرنا. یہ سوانے پہ کام کرنے والا جو اسکالر ہے یہ اس کے سامنے یہ سارا لاہ عمل ہونا چاہیے. پھر وہ کہیں جا کے صحیح انداز میں اس شخصیت کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے، اور پھر اس سے محض شخصیت کے ہی عقدے نہیں کھلتے یا شخصیت ہی منکشف نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جو پورا تخلیقی عمل ہے وہ بھی آئینہ ہو کے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اس کا ہر شعر جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آنے لگتا ہے. وہ اشعار جن پہ ہم دیواروں سے سر پھوڑتے رہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس سمجھنے کی دھن میں ہماری سمجھ میں نہیں آتے تھے، وہ اس کی شخصیت کو انفولڈ کرنے سے وہ عقدے جو ہیں اشعار کے وہ بھی حل ہونے شروع ہو گئے. تو گویا ایک حل کئی حلوں کا باعث بنتا ہے، کئی مسائل جو ہیں وہ منکشف ہونے شروع ہو جاتے ہیں.
تو تحقیق ایک بڑا دلچسپ عمل ہے، اور خاص طور پہ آپ سندی مقالہ نگاری کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب آپ اپنے موضوع کا بھی یقیناً انتخاب آپ نے شروع کر دیا ہوگا، سوچ بچار شروع کر دی ہوگی۔ تو اس میں اگر آپ کا دھیان شخصیت کی طرف جاتا ہے اور اس کے احوال و آثار آپ اپنا موضوع بنانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ ایسی شخصیت کا انتخاب کریں جو اسپاٹ شخصیت نہ ہو، جس کا محض ایک ہی رخ شخصیت کا نہ ہو، بلکہ ایک ہمہ جہت شخصیت، ایک پہلو دار شخصیت۔ اس پہلو دار شخصیت کے وجود میں بسی ہوئی خوشبوؤں کو آپ نے باہر لانا ہے۔ اس پھول میں سے خوشبو کو الگ کر کے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ خوشبو کس پائے کی ہے، یہ محض ایک عام سی خوشبو ہے یا یہ لوگوں کو مدہوش کر دینے والی خوشبو ہے۔ شخصیت کا ایک بڑا گرینجر ہوتا ہے، ایک بڑا ایک طلسم ہوتا ہے شخصیت میں۔ بعض شخصیات ایسی طلسماتی اور کرشماتی ہوتی ہیں کہ لوگوں کو اپنے اندر کھینچ لیتا ہے، ایک مقناطیسیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے، لوگوں کو جذب کرنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ اور بعض مردم بیزار شخصیتیں ہوتی ہیں۔ بے شمار شخصیات جو ہیں وہ نام تو نہیں لینا چاہیے، لیکن چونکہ ہم ایک سیکھنے کے عمل میں ہیں، مثال کے طور پہ ایک شخصیت ہمارے بہت کمال کے شاعر تھے کہ میرے اکھڑ پن پر مجھ کو معاف کریں احباب، ایسے ایسے منظر دیکھے بھول گئے آداب۔ اس شعر کے خالق انجم رومانی میتھمیٹیشین تھے، بہت کمال کے شاعر تھے، لیکن ان کی شخصیت میں مردم بیزاری پائی جاتی تھی، زیادہ لوگوں سے کھلتے نہیں تھے۔ آپ ان کی شاعری کو اگر دیکھیں تو شاعری کو دیکھ کے اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ اس شاعری کے پیچھے ایسی مردم بیزار شخصیت بیٹھی ہوئی ہے۔ اس شخصیت کو انفولڈ کریں گے تو ایک تفاوت ان کے خیال میں اور ان کی شخصیت میں نظر آئے گا۔ ان کی شاعری جو ہے اس میں تو کمال، ایک تر و تازہ شاعری ہے، جیتی جاگتی شاعری ہے ان کی۔ ان پہ کام بھی ہوا، انجم رومانی پہ، بہت اچھے شاعر تھے، ہمارے دوست ہیں انعام الحق جاوید صاحب، ان کے وہ سسر بھی تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ تو اس طرح سے اور بھی کئی شخصیات ہیں، لیکن یہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ اس شخصیت کے اندر اترتے ہیں، اس شخصیت سے ملاقات کرتے ہیں۔ اور شخصیت پہ کام کرنے والا جو اسکالر ہے، اس کی تو ہر آن اپنے موضوع سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ کوئی موضوع چن لیتے ہیں تو پھر وہ موضوع آپ کے قریب آ جاتا ہے اور آپ اس کے قریب چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ آپ کامیاب و کامران ہوں اور ایسا موضوع منتخب کریں